وہ بات یہ کہ جس طرح کا بندہ ہوتا ہے نا، اسی کے فیلڈ کی باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں۔ حکیم کے ذہن میں حکمت کی باتیں آئیں گی، ڈاکٹر کے ذہن میں ڈاکٹری کی باتیں آئیں گی، انجینئر کے ذہن میں انجینئرنگ کی باتیں آئیں گی۔ ہمارا شعبہ چونکہ یہ پیری مریدی والا ہے، اور ہم سے اکثر لوگ اپنی باتوں کے سوال پوچھنے آتے ہیں، یہ پریشانی ہے کیا کریں، یہ پریشانی ہے کیا کریں، یہ مصیبت ہے کیا کریں، فلاں مصیبت ہے کیا کریں۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو سب سے آخر کے لیے جو چنا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ تسبیح کے پڑھنے سے اللہ مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، اور اس کی دلیل دو ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یونس علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر میرے یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو اللہ ان کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رکھتے۔ کیونکہ انہوں نے تسبیح پڑھی، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ تو بھئی انسان بھی تو مصیبتوں کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوتا ہے، کوئی بندہ قرضے کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوتا ہے، کوئی بندہ کسی اور مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوتا ہے۔ تو جب وہ تسبیح پڑھے گا تو اللہ اس مصیبت کی مچھلی کے پیٹ سے اس کو نکال دیں گے اور مصیبت کو دور فرما دیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ عن سعید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بلغنی، مجھے یہ بات پہنچی ہے، ان عمر جلد رجلا یوم، ایک دن عمر لانوں نے ایک مجرم کو کوڑے لگوائے، اور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس موجود تھے۔ یہ بڑے عالم صحابی تھے، قاضی تھے، وہ بھی موجود تھے عمر لانوں کے پاس۔ چنانچہ فقال الرجل حین وقع علیہ الصوت، جب اس بندے کے کوڑا پڑا نا، تو کوڑا پڑنے پر اس نے اوئی نہیں کی، بلکہ اس نے کہا سبحان اللہ۔ یعنی اس زمانے کے مجرم لوگ بھی ایسے تھے کہ ان کی زبانوں سے اوٹ پٹانگ لفظ نہیں نکلتے تھے۔ اس کو کوڑا پڑا اور کوڑا کھا کے اس نے کہا سبحان اللہ۔ جب اس نے سبحان اللہ کہا تو عمر لان نے جلاد کو کہا دعہو، اس کو چھوڑ دو۔ فضاحک کعب لانو مسکرا پڑے۔ فقال عمر لانو نے پوچھا وما یضحکک، حضرت آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ انا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان سبحان اللہ تخفف من العذاب، کہ سبحان اللہ نے اس کے عذاب میں کمی کر دی۔ اس کو حکم ہوا تھا 10 درے لگانے کا، اور پہلا ہی پڑا تو اس نے سبحان اللہ کا، اور عمر لانو نے ایک کوڑے پہ ہی اس کو معاف کر دیا، تو سبحان اللہ نے اس کے عذاب کو کم کر دیا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے آخری حدیث یہ اس لیے بیان فرمائی کہ طلباء طالبات پڑھ کے مکمل کر کے تعلیم اپنے گھروں کو جائیں گے، ان کی شادیاں ہوں گی، پھر ان کو پریشانیاں ہوں گی۔ جو مرد ہیں وہ کام کاروبار کریں گے، نوکریاں کریں گے، جاب کریں گے، مصیبتوں میں پھنسیں گے۔ جب یہ مصیبتوں میں پھنسیں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ ہمیں اب مصیبت سے نکلنے کا کوئی عمل بتانا چاہیے، تو میں ان کو عمل بتا دیتا ہوں کہ یہ سبحان اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے، اللہ ان کی مصیبت کو دور کر دیں گے، ان کو پریشانیوں کی مچھلیوں کے پیٹ سے نکال دیں گے۔ دعا ہے کہ جتنے حاضرین مرد ہیں یا خواتین ہیں، اللہ سب کو پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اور اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔